الحمد لله الذي لم يتخذ ولدا ولم يكن له شريك في الملك وخلق كل شيء فقدره تقديرا. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، قال الله سبحانه وتعالى: وما أرسلناك إلا كافة للناس بشيرا ونذيرا. حاضرین گرامی، نواقض اسلام کی آج یہ آخری کڑی ہے، یعنی وہ 10 امور جن کی وجہ سے انسان اسلام سے نکل جاتا ہے، دائرہ اسلام سے خارج ہو جاتا ہے۔ انشاءاللہ آج 9ویں اور 10ویں چیز کے بارے میں جاننے کی کوشش کریں گے۔ تو نمبر 9 پر وہ چیز جو انسان کو اسلام سے نکال دیتی ہے، اگر کوئی یہ عقیدہ رکھے کہ کسی کو شریعت اسلامیہ سے خروج کا اختیار ہے، اجازت ہے، جیسا کہ خضر علیہ السلام کو موسیٰ علیہ السلام کی شریعت سے خروج کی اجازت تھی۔ یعنی آج کے دور میں کوئی عقیدہ رکھتا ہے کہ کچھ لوگ اسلام سے نکل سکتے ہیں، اسلام کو فالو نہ کریں تو بھی چلے گا، جیسے کہ خضر علیہ السلام نے موسیٰ علیہ السلام کی شریعت کو بعض مقامات پر فالو نہیں کیا ہے۔ خصوصی طور پر آج ہمارے معاشرے میں غلاۃ صوفیہ کے کئی لوگ، اور ان کے بڑے عقائد میں ایک اہم عقیدہ یہ بھی ہے کہ یہ اپنے اولیاء، بزرگان دین اور پیر کے لیے اس بات کا عقیدہ رکھتے ہیں کہ یہ شریعت کے مکلف نہیں ہیں، یہ اسلام کو فالو نہیں کریں تب بھی چلے گا، نماز پڑھنے کی ان کو ضرورت نہیں ہے، روزے کی ان کو ضرورت نہیں ہے، صوم و صلات کی، زکوٰۃ کی، حج کی ان کو ضرورت نہیں ہے، یہ اسلامی عبادات نہیں کریں گے، بس کیا کریں گے؟ کشف، یعنی اپنے آپ کو خواب میں کسی بزرگ سے ملائیں گے، کسی بزرگ سے، نبی سے، ولی سے ملاقات کے دعوے کریں گے، اور پوری خواب پر، تعبیر پر، ذکر پر ان کی پورا کا پورا دین، ان کی پوری شریعت چلتی ہے۔ تو ان کا یہ عقیدہ ہے کہ ہمارے جو اولیاء ہیں یہ دین کے مکلف نہیں ہیں۔ اور ہمارے یہاں کچھ احناف اور بریلوی حضرات بھی ایسے پائے جاتے ہیں جو اپنے اولیاء کے بارے میں عقیدہ رکھتے ہیں، اور ہم نے اور آپ نے بھی دیکھا ہوگا کہ کتنے ایسے لوگ دین کے ٹھیکیدار بن کر بیٹھ جاتے ہیں، نہ نماز ادا کرتے ہیں، نہ طہارت حاصل کرتے ہیں، ناپاکی کی حالت میں سارا دن رات بلکہ کئی ماہ ان کے گزر جاتے ہیں، ناپاکی کی حالت میں گزرتے ہیں، نماز کی ادائیگی کی ان کو فکر نہیں ہے، اسلام کو فالو کرنے کی انہیں کوئی ضرورت نہیں ہے۔ تو اس طریقے کا جو عقیدہ اور عمل ہے یہ انسان کو کفر کے درجے تک لے جاتا ہے۔ اور اس سلسلے میں جو دلیل پیش کی جاتی ہے کہ خضر علیہ السلام نے موسیٰ علیہ السلام جو کہ نبی تھے ان کی شریعت کو بعض مقامات پر فالو نہیں کیا، وہ 3 مقامات ہیں، آج ہم اس بحث کو ختم کریں انشاءاللہ۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام اور خضر علیہ السلام کے تعلق سے سفر کے جو واقعات کتاب و سنت میں ملتے ہیں، 3 مقامات پر خضر علیہ السلام نے موسیٰ علیہ السلام کی مخالفت کی۔ پہلا مقام، حضرت خضر علیہ السلام نے ناؤ یعنی کشتی کو خراب کر دیا۔ موسیٰ علیہ السلام اس کی قائل نہیں تھے کہ انسان اگر سمندر میں سفر کرنے جا رہا ہے، موسیٰ اور خضر علیہ السلام کا سفر شروع ہو رہا ہے، سمندر کا سفر ہے، صحیح سلامتی سے واپس لوٹنے کے لیے کشتی کا درست ہونا ضروری ہے، لیکن خضر علیہ السلام نے کشتی خراب کر دی، موسیٰ علیہ السلام اس کے قائل نہیں تھے۔ اور دوسری چیز جو خضر علیہ السلام نے موسیٰ علیہ السلام کے خلاف کی وہ یہ کہ ایک نونہالے معصوم بچے کو خضر علیہ السلام نے قتل کر دیا، یہ چیز بھی شریعت موسیٰ کے خلاف تھی۔ اور تیسری چیز، خضر علیہ السلام نے ایک گاؤں میں، ایک علاقے میں بغیر مزدوری کے، بغیر کوئی پیسہ لیے ایک دیوار قائم کی، موسیٰ علیہ السلام اس کے بھی قائل نہیں تھے۔ تو لوگ اس کو دلیل بناتے ہیں کہ ہر دور میں کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں جنہیں شریعت پر عمل کرنے کی ضرورت نہیں ہے، وہ اللہ کی جانب سے بڑے ولی بزرگ ہوتے ہیں، وہ شریعت بتانے والے ہوتے، عمل کرنے والے نہیں ہوتے ہیں۔ حالانکہ یہ عقیدہ غلط ہے۔ موسیٰ اور خضر علیہ السلام کے بارے میں جو اب دلیل پیش کی جاتی ہے اس کا سرے سے جواب یہ ہے، پہلی چیز تو یہ ہے کہ موسیٰ علیہ السلام صرف اپنی قوم کی جانب نبی بنا کر بھیجے گئے تھے، صرف اپنی قوم کی جانب انہیں نبی بنا کر بھیجا گیا تھا۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم صرف اپنی قوم کی جانب نہیں بلکہ سارے جہان کی جانب آپ نبی بنا کر بھیجے گئے، ہر انسان پر آپ کی شریعت کو فالو کرنا ضروری ہے۔ اور دوسری چیز یہ ہے کہ خضر علیہ السلام نے موسیٰ علیہ السلام کی مخالفت نہیں کی،
بلکہ اس کے پیچھے کچھ وجوہات تھی، اور ان وجوہات اور اسباب کی وجہ سے موسیٰ علیہ السلام نے بھی خاموشی اختیار کی۔ جانتے ہیں وجہ کیا ہے؟ سب سے پہلی وجہ خضر علیہ السلام نے جو کشتی خراب کی اس کی وجہ یہ تھی کہ یہاں ان کے سفر میں ایک ایسا راستہ پڑتا تھا جہاں بادشاہ ہر صحیح سلامت اور اچھی کشتی کو لوٹ لیا کرتا تھا۔ تو خضر علیہ السلام نے اس کے حملے اور اس کی ڈکیت سے بچنے کے لیے اپنی کشتی خراب کر دی کہ اگر کشتی میں کوئی عیب ہوگا، کوئی برائی ہوگی تو بادشاہ اس کی طرف توجہ نہیں دے گا کہ یہ خراب کشتی ہے، اسے لوٹنے سے کیا فائدہ ہوگا۔ تو یہ اس کی وجہ تھی۔ اور دوسری وجہ جو خضر علیہ السلام نے ایک بچے کو قتل کیا، ایک غلام کو مار دیا، اس کی وجہ یہ تھی کہ اللہ رب العالمین کی جانب سے خضر علیہ السلام کو بتایا گیا کہ یہ بچہ آگے چل کر کافر بننے والا ہے، والدین کے لیے بوجھ بننے والا ہے، اسی لیے حضرت خضر نے اس کا خاتمہ کر دیا۔ اور تیسری چیز کہ حضرت خضر علیہ السلام نے بغیر عوض کے ایک دیوار قائم کی۔ رب العالمین نے سورہ کہف میں اس کا تذکرہ کرتے ہوئے اس کی وجہ بتلائی، وَأَمَّا الْجِدَارُ فَكَانَ لِغُلَامَيْنِ يَتِيمَيْنِ فِي الْمَدِينَةِ وَكَانَ تَحْتَهُ كَنْزٌ لَهُمَا وَكَانَ أَبُوهُمَا صَالِحًا۔ اس کی وجہ یہ تھی کہ اس شہر میں یہ جو دیوار تھی دو یتیم بچوں کی دیوار تھی، اور اس دیوار کے نیچے ان کا خزانہ چھپایا گیا تھا۔ وَكَانَ أَبُوهُمَا صَالِحًا، یہ ایک نیک اور صالح خاندان سے تعلق رکھتے تھے، لہذا ان یتیم بچوں کے خزانے کی حفاظت کے لیے خضر علیہ السلام نے دیوار قائم کی اور اس کا کوئی معاوضہ نہیں لیا۔ تو جب ان وجوہات اور اسباب کا علم موسیٰ علیہ السلام کو ہوا تو انہوں نے بھی اس کی موافقت کی اور اس بات کے قائل ہو گئے۔ تو پتہ یہ چلتا ہے کہ پہلی چیز خضر علیہ السلام نے موسیٰ علیہ السلام کی مخالفت نہیں کی، اور دوسری چیز یہ ہے کہ موسیٰ علیہ السلام صرف اپنی قوم کی جانب نبی بنا کر بھیجے گئے۔ اور پہلے بھی ہم نے اور آپ نے جانا کہ پہلے جو انبیاء اور رسول آیا کرتے تھے ان کی بعثت، ان کی رسالت اپنی قوم، قبیلے اور اپنے ملک تک محدود رہا کرتی تھی، لیکن جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم خاتم النبیین بنا کر بھیجے گئے تو آپ کو سارے جہانوں کی جانب نبی رسول بنا کر بھیجا گیا۔ قیامت تک آنے والے لوگوں کے لیے نبی اور رسول بنایا گیا، انسان و جنات کے لیے، تمام تر مخلوقات کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی اور آخری رسول بنا کر بھیجے گئے ہیں۔ اسی لیے قیامت تک آنے والے ہر انسان کے لیے آپ کی شریعت پر عمل کرنا، آپ کو فالو کرنا ضروری ہے، کوئی آپ کی شریعت سے نکل نہیں سکتا ہے۔ رب العالمین نے ارشاد فرمایا، قُلْ يَا أَيُّهَا النَّاسِ إِنِّي رَسُولُ اللَّهِ إِلَيْكُمْ جَمِيعًا، کہا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ کہہ دیجئے کہ اے لوگوں میں تم تمام کی جانب رسول بنا کر بھیجا گیا ہوں۔ ایک اور مقام پر رب العالمین نے کہا، وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا كَافَّةً لِلنَّاسِ بَشِيرًا وَنَذِيرًا، کہا کہ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہم نے آپ کو تمام لوگوں کے لیے خوشخبری سنانے والا اور ڈرانے والا بنا کر بھیجا ہے۔ تو ان آیات سے پتہ یہ چلتا ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت، رسالت تمام لوگوں کے لیے عام ہے، اور اگر کوئی اس بات کا دعویٰ کرے کہ نہیں میں شریعت محمدی کو فالو نہیں کرتا، میں اس سے نکلنے کا اختیار رکھتا ہوں، مجھے اس پر عمل نہ کرنے کی اجازت دی گئی ہے، تو ایسی صورت میں وہ انسان کافر مانا جائے گا، وہ کفر کا ارتکاب کر رہا ہے۔ حاضرین گرامی، ایک 10ویں چیز اور آخری چیز جو انسان کو اسلام سے نکال کر دائرے کفر تک لے جاتی ہے وہ ہے دین الہی سے اعراض کرنا۔ رب العالمین نے جو دین نازل فرمایا ہے اگر کوئی اس سے اعراض کرتا ہے، نہ اس کو سیکھتا ہے اور نہ اس پر عمل کرتا ہے، یاد رکھیں وہ کفر کا ارتکاب کر رہا ہے۔ اور بڑے افسوس کا مقام ہے کہ آج ہمارے معاشرے میں یہ فتنہ سر چڑھ کر بول رہا ہے، دین بیزاری کا فتنہ، دین سے غفلت کا فتنہ۔ کہیں ایسا نہ ہو کہ آج لوگوں کی یہ دین سے غفلت، دین بیزاری کا فتنہ انہیں کفر تک لے جائے۔ آج ہمارا اور آپ کا معمول یہ بن چکا ہے کہ ہم دنیا کمانے میں، دنیاوی ترقی حاصل کرنے میں اتنے مشغول ہو گئے، اتنے منہمک ہو گئے کہ آخرت کی ہمیں کوئی فکر نہیں ہے، دین سیکھنے کا کوئی خیال نہیں ہے، اس پر عمل کا کوئی خیال نہیں ہے۔ اگر کچھ لوگ ایسے پائے جائیں جو نہ دین سیکھتے ہیں، نہ اس پر عمل کرتے ہیں اور نہ انہیں اس کی کوئی فکر ہے، تو یاد رکھے کہ وہ کفر کا ارتکاب کر رہے ہیں۔ یہ کفر ہے، صریح کفر ہے۔ دین نہ سیکھنا، اس پر عمل نہ کرنا کفر ہے۔
رب العالمین نے اسے کفر گردانا ہے، اور آج ہمارے معاشرے میں کثیر تعداد میں لوگ ایسے پائے جا رہے ہیں جنہیں دین سیکھنے کی ضرورت نہیں ہے، حالانکہ رب العالمین نے اس دین کے بارے میں کہا کہ اللہ رب العالمین نے ان الدین عند اللہ الاسلام، کہ اللہ رب العالمین کے نزدیک یہ پسندیدہ دین دین اسلام ہے، اس دین کے علاوہ کوئی اور دین قابل قبول نہیں ہے، یہ دین شریعت محمدیہ کے لیے مکمل کر دیا گیا ہے، ہر انسان کو اس کا مکلف بنا دیا گیا ہے، اس کا سیکھنا سکھانا اس پر عمل کرنا ہر ایک کے لیے لازم قرار دیا گیا ہے۔ اب اس کے باوجود بھی اگر کوئی اس سے راہ فرار اختیار کرتا ہے وہ کفر کا ارتکاب کر رہا ہے۔ رب العالمین نے واضح انداز میں ارشاد فرمایا وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنْ ذُكِّرَ بِآيَاتِ رَبِّهِ ثُمَّ أَعْرَضَ عَنْهَا، کہا کہ بھلا اس سے بڑھ کر ظالم انسان کون ہوگا، اس سے بڑھ کر ظالم اور ستمگر کون ہوگا کہ اس کے سامنے ہماری آیتیں تلاوت کی جائے، پڑھ پڑھ کر سنایا جائے، لیکن وہ اس سے اعراض کرتا ہے، دور بھاگتا ہے، سننے کی کوشش نہیں کرتا، سیکھنے اور عمل کرنے کی کوشش نہیں کرتا۔ رب العالمین نے اس کا انجام بتلاتے ہوئے کہا اِنَّا مِنَ الْمُجْرِمِينَ مُنْتَقِمُونَ، کہا کہ یہ بڑے گنہگار ہیں، ان سے تو ہم انتقام لینے والے ہیں۔ تو پتہ یہ چلتا ہے کہ اسلام آنے کے بعد اس کو نہ سیکھنا اور اس پر عمل نہ کرنا گویا کہ مجرم ہونا ہے، اور ایسے مجرموں سے اللہ رب العالمین نے انتقام کا وعدہ کیا ہے۔ ذرا غور کریں کہ اگر اللہ رب العالمین کسی سے انتقام لینا چاہے تو اس کا کیا عالم ہوگا، کیا اس کے لیے کوئی راہ فرار ہوگی، کیا اس کے لیے کوئی نجات کا راستہ ہو گیا، کیا اس کے لیے کوئی بچنے کی شکل ہوگی؟ ہرگز نہیں، اس کی دنیا اور آخرت تباہ و برباد ہو جائے گی۔ حاضرین گرامی، لہذا ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم اور آپ دین سیکھیں اور اس پر عمل کریں۔ یہ جو 10 امور نواقض اسلام کے سلسلے میں بتلائے گئے ہیں، نواقض اسلام بہت ہیں، مزید اور نواقض اسلام کی تعداد ہے، لیکن یہ 10 نواقض اسلام متفق علیہ ہے، علماء کا اس پر اتفاق ہے، اور اکثر ہمارے معاشرے میں یہ برائیاں پائی جاتی ہیں، اسی لیے ان 10 نواقض اسلام کا سلسلہ وار دروس کا اہتمام کیا گیا کہ وہ 10 امور جن کی وجہ سے انسان اسلام سے نکل جاتا ہے، دائرے کفر تک پہنچ جاتا ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہم تمام کو ان نواقض اسلام سے بچانے کی کوشش کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور رب العالمین ہمارے ایمان، عقیدے اور اسلام کی حفاظت فرمائے، صحیح عقیدے اور منہج پر ہمیں گامزن فرمائے، اور رب العالمین دین بیزاری کے فتنے سے ہماری حفاظت فرمائے، دین سیکھنے، سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی سعادت نصیب فرمائے، جب تک زندہ رکھے اسلام پر، ایمان پر، توحید پر، عقیدے پر زندہ رکھے، اور جب خاتمہ ہو تو توحید پر خاتمہ عطا فرمائے، آمین ثم آمین، وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔